ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. صلاة پڑھیں محمد و آل محمد. محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ نازعات کی کچھ آیت آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: والارض بعد ذلك دحاها. ہم نے آسمان کے بعد زمین کو بچھا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها. اور زمین کو بچھانے کے بعد زمین کا پانی نکالا، چشمے نکالے زمین سے. ومرعاها. اور زمین سے سبزیاں نکالی جو انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ان کی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. والجبال ارساها. اور ہم نے زمین پر پہاڑ کھڑے کیے. متاعا لکم ولانعامکم. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکے زمین، اور جو تمہارے چارپائے ہیں، جو تمہارے جانور ہیں، ان کے لیے زمین فائدہ مند ہو سکے، وہ زمین سے فائدہ اٹھا سکیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. پس جب وہ بہت بڑی مصیبت کا دن آئے گا، یعنی قیامت کا دن. یوم یتذکر الانسان ما سعی. وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، دنیا میں کیا کوششیں کی. کچھ دن بعد وہ دن آنے والا ہے کہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں عید سے تعبیر کیا ہے. عید دہو الارض، روز دہو الارض. اسی مناسبت سے یہ سورہ مبارک کی نازعات کی کچھ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. البتہ آج ایک ضعیف روایت کے مطابق 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شہادت بھی ہے. 23 ذی القعدہ ایک بعض روایت کے مطابق امام کی شہادت کی تاریخ نقل ہوئی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں مناسبتوں کے اعتبار سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. حسن ابن بشا امام رضا کا صحابی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ اس وقت میں نوجوان تھا. کہتا ہے کہ ہم نے امام رضا کے دسترخوان پر علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا، رات کا کھانا تناول فرمایا. پھر اس کے بعد امام نے میرے والد سے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ 25 من ذی القعدہ، لیلۃ 25 من ذی القعدہ ولد فیہا ابراہیم علیہ السلام وولد فیہا عیسی ابن مریم علیہ السلام. شب 25 ذی القعدہ، شب 25 ذی القعدہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور شب 25 ذی القعدہ وہ رات ہے کہ جس میں حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وَفِيهَا دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِن تَحْتِ الْكَعْبَةِ. یہی وہ رات ہے کہ جس رات کعبے کے نیچے سے زمین پھیلائی گئی.
دحو بولتے ہیں پھیلانے کو، کسی چیز کو پھیلانے کو بولتے ہیں دحو. والارض بعد ذلك دحاها، آسمان کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا، تو کعبے کے نیچے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی. اسی روز کو روز دحو الارض کہا جاتا ہے یا عید دحو الارض کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں زمین کو کعبے کے نیچے سے بچھایا گیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ من صام ذلك اليوم کان کمن صام 60 شہرا، جو شخص اس دن روزہ رکھے یعنی 25 ذی القعدہ کو، جو شخص 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے گویا ایسا ہے کہ اس نے 60 مہینے روزے میں گزارے ہوں. 60 مہینے یعنی تقریباً 5 سال، یعنی 5 سال اس نے روزے میں گزارے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں کہ اول رحمت نزلت من السماء الى الارض فی 25 من ذی القعدہ. فرماتے ہیں کہ پہلی وہ رحمت جو آسمان سے زمین پر نازل ہوئی وہ 25 ذی القعدہ یعنی ذی القعدہ کی 25 تاریخ کو نازل ہوئی، پہلی رحمت جو نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ من صام ذلک اليوم وقام تلک اللیلہ، جو شخص اس دن روزہ رکھے 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے، وقام تلک اللیلہ اور شب 25 ذی القعدہ کو عبادت میں گزارے، قامہ یعنی عبادت میں گزارے، فلہ عبادت 100 سنۃ، تو گویا ایسے ہے کہ اس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی. کیسے 100 سال؟ صام نہارہا وقام لیلہا، ایسے 100 سال کہ جن 100 سال کے دنوں میں روزے رکھے ہوں اور راتوں کو عبادت میں گزارا ہو، ایسے 100 سال. پھر امام فرماتے ہیں ایما جماعت اجتمعت ذلک اليوم فی ذکر اللہ لم یتفرقوا الا یعطوا سؤلہم حتی یعطوا سؤلہم. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اس دن 25 ذی القعدہ کے دن جب جمع ہو اللہ کے ذکر میں، تو یہ جماعت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. یعنی ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. روز دحو الارض عزیزان گرامی، یہ جو ایام ہیں سال کے جو مناسبتیں آتی ہیں، ایک طریقے سے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یعنی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرئن علم من عین وفی عین و الی عین، خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں پر موجود ہے. یعنی اگر انسان با مقصد زندگی گزار رہا ہے تو اس کے پاس ان 3 سوالوں کے جواب ہونے چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ پر آیا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے. تو جب یہ دحو الارض یا اس طریقے کی مناسبت آتی ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر اللہ نے اس زمین کو کیوں خلق کیا، مجھے اس دنیا میں کیوں خلق کیا، اور اس زمین کو خلق کرنے سے اللہ کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہے. تو خداوند کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے آسمان کے بنانے کے بعد زمین کو پھیلا دیا. البتہ یہاں پر ایک تفسیری نقطہ ہے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. ہم نے آسمان کو بنانے کے بعد زمین کو پھیلا دیا. جب زمین کو پھیلا دیا تو کیا کیا؟ پھر پھیلانے کے صرف پھیلا دینا کافی نہیں تھا. اخرج ماءھا، ہم نے زمین سے اس کا پانی نکالا. صرف پانی نکال دینا بھی کافی نہیں تھا. ومرعاھا، زمین سے سبزیاں نکالی، چراگاہ بنایا زمین کو. کس کے لیے؟ خود انسان کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے بھی. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ متاعا لکم، یہ کام ہم نے تمہارے لیے کیا تاکہ تم زمین سے فائدہ اٹھا سکو. یعنی خداوند کریم یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے، جو زمین ہم نے خلق کی، آسمان کو بچھایا، آسمان کا
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، یہ کس لیے لگایا؟ لکم، یہ تمہارے لیے لگایا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے ہر اس چیز کو جو آسمان میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، سخر لکم، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور خدا نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر فراوان کر دیا، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں چاہے وہ باطنی نعمتیں ہوں۔ بس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو زمین خلق ہوئی ہے، یہ جو آسمان خلق ہوئی ہے، یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ میرے لیے خلق ہوئی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کو اس کائنات کے لیے خلق نہیں کیا، انسان کو اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا۔ دنیا انسان کے لیے خلق ہوئی ہے لیکن انسان دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم روز جنازے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے، روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے کہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بچپنے میں، یعنی ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نہ رہے تو کون رہے گا؟ ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کسی اور دنیا کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے خلق ہوئی ہے لیکن ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ اسی لیے خداوند کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے ابن آدم میں نے ہر چیز کو خلق کیا تیرے لیے لیکن تجھے میں نے خلق کیا اپنے لیے۔ تجھے جب میں خلق کر رہا ہوں تو اپنے لیے خلق کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس دنیا کو ہی اپنا ٹھکانہ سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، ہنس کھیل کے گزار لو، آخرت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے، دوزخ کس نے دیکھی ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ کفار کا عقیدہ قرآن مجید میں کیا بیان ہوا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہے ہماری، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، جس طریقے سے حیوان مر جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ کفار کا نظریہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم جب عمل کرتے ہیں تو گویا ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری بھی بس یہی دنیا ہے اور ہم اسی دنیا کے لیے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، مٹی میں گل مل کے ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے کس کے لیے؟ ایک دوسری دنیا کے لیے، اور یہ والی دنیا انسان کے لیے خلق کی ہے، انسان کو دنیا کے لیے خلق نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جب آپ کوئی جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں اللہ کے لیے خلق ہوا ہوں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پلٹ کر بھی اسی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو پھر خدا نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا ہے؟ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے کس وجہ سے؟ تاکہ انسان اس دنیا سے اپنی دوسری دنیا بنا سکے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بہت بڑی پریشانی والا دن، مصیبت والا دن، طامہ بولتے ہیں مصیبت کو، جب وہ بہت بڑی مصیبت والا دن آئے گا تو یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا اس دن کہ میں پچھلی دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ انسان وہاں پر وہی کاٹے گا جو یہاں پر بو کر جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے، انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا سے اپنی وہ والی دنیا آباد کرے۔ وہ کون سی دنیا؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، ہر لذت یہاں کی فانی ہے زن گرامی، ہر لذت یہاں کی اس دنیا کی فانی ہے۔ اب یعنی اگر انسان پوری دنیا کا مالک ہو جائے، پوری دنیا اس کو دے دی جائے، پھر بھی انسان کو ایسا لگے گا کہ میرے پاس کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔
یہ اس دنیا کی خامی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو فقیر محسوس کرتا ہے، اور وہ آخرت ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا ملنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے بہت مل گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا۔ جس دنیا میں انسان کو خلق کرنا تھا، پہلے اس دنیا میں وہ ماحول بنایا کہ جس ماحول میں انسان اس زندگی گزار سکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر خداوند کریم انسان کو خلق کر دیتا اور زمین ہی نہ ہوتی، پانی پانی ہوتا، تو کیا ہوتا؟ انسان ڈوب کے مر جاتا۔ اگر انسان کو خلق کر دیتا، زمین تو ہوتی لیکن زمین پر نہ پانی ہوتا نہ کوئی سبزی ہوتی، تو انسان بھوکا مر جاتا۔ اگر اللہ انسان کو خلق کرتا لیکن زمین اس قدر گرم ہوتی کہ انسان پگھل کر رہ جاتا، اگر اللہ انسان کو خلق کرتا لیکن زمین اس قدر سرد ہوتی کہ انسان جم کر رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے، اس کو علم کلام میں قاعدہ لطف کہتے ہیں۔ قاعدہ لطف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اللہ انسان کو ایک ایسی جگہ پر خلق کرتا جو انسان کے رہنے کے قابل نہ ہوتی، تو یہ اللہ کی ذات پر ظلم ہوتا، نعوذ باللہ، کہ اس نے انسان کے ساتھ ظلم کیا کہ انسان کو خلق تو کیا لیکن ایسی جگہ پر خلق کیا کہ جہاں پر انسان رہ ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ انسان کے حق میں ظلم ہوتا۔ لہذا اللہ نے پہلے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ تو جب اللہ انسان کی مادی ضروریات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، اس کے جسم کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیاسا مر جائے، ایسا نہ ہو کہ بھوکا مر جائے، ایسا نہ ہو کہ گرمی کی شدت سے مر جائے، ایسا نہ ہو کہ سردی کی شدت سے مر جائے، تو جب انسان کی مادی ضروریات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے تو اس کی معنوی ضروریات کا کس قدر خیال رکھا ہوگا؟ وہ معنوی ضروریات کیا ہے؟ انسان کی معنوی ضروریت انسان کی ہدایت ہے۔ لہذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ انسان کو تو خلق کرے لیکن اس کی ہدایت کے لیے کسی ہدایت دینے والے کو خلق نہ کرے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، اسی طریقے سے انسان کی خلقت سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے ہادی بھیجا ہے۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔